قرآن دنیا کی سب سے انمول چیز انسان کو دیتا ہے، جو دنیا کی کوئی بھی کتاب نہیں دے سکتی، کیونکہ دنیا کی کوئی کتاب بھی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور وہ جو چیز انمول انسان کو دیتا ہے، ایک تو وہ انسان کو راہ ہدایت دیتا ہے، پھر اس پر راہ عمل دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دلوں کا اطمینان اور سینوں کی شفا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس کی ایک سورت جیسی سورت بنانے یا لکھنے کی بھی طاقت کل انسانیت کے پاس نہیں ہے، جو قیامت تک کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جو آج پوری مسلم دنیا کے بدترین زوال کے باوجود بھی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب الہی کے بہت سارے فضائل ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے بعد والوں کے لیے پیشن گوئیاں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے، یعنی کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ بے فائدہ نہیں ہے۔ جس متکبر نے اس کو ترک کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا۔ جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت آمیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی۔ کسی زبان کا کلام اس سے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ علماء کبھی بھی اس سے سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس کے اسرار کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ جنوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل کوئی دیر نہیں کی اور بے ساختہ کہا، بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتہ ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ اچانک وہ جانور بھٹکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص، پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے، یہ سکون ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دو شخصوں سے رشک یا حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے، کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکا اور مجھ سے دعا نہ کر سکا، میں اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر۔